السلام علیکم، اردو زونز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ان 3 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قربانی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قربانی آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کرنے سے ہم کو ثواب کتنا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ کرام، جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جتنا بڑا جانور ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے نام پر جو جانور قربان ہونے جا رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے پاس رہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا، پیاری بیٹی، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گناہ تھے جو معاف ہو جائیں گے؟ نہیں پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، تیرے سامنے میں بھی عاجز ہوں، میری اولاد بھی آپ کے سامنے عاجز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سب گناہوں سے پاک ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حکمت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سب مومنوں کے لیے ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، یہ فضیلت سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس دولت ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس قربانی خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ دے تو وہ بندہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، قربانی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے اور فرمایا، لوگوں، ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ دنیا میں رہنے والے گناہ گار، سیاہ کار، ہر ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی، حج اور کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں نے دریافت کیا، حضور، وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی یہ سب چیزیں قبول نہیں ہوتیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک وہ بندہ ہے جو شرک کرتا ہے، اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور سے مانگنا، جیسا کہ آج کل ہماری عورتیں جعلی پیروں کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ ہماری فلاں مشکلات دور فرما دیں، ہماری فلاں مشکل کو حل کر دو۔ ہم کو بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجت پوری کروانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کبھی شرک مت کرنا، چاہے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ ماننا۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زانی بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔
جب کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جس کی کمائی حرام کی ہو، اگر وہ اس کمائی سے قربانی خرید کر قربانی دیتا ہے تو اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام کی کمائی پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتا، اس لیے ایسے بندے کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی ایسی کمائی ہے جو آپ کی اولاد کو بے حیا بنا دیتی ہے، جو آپ کی اولاد کو بے شرم بنا دیتی ہے، اس لیے ہر وقت حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کر ڈبل وصول کرنے والا، کسی کو سود پر قرضہ دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والوں کے لوگوں کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ان تینوں لوگوں کے علاوہ وہ ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 3 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔